الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور وہ جسم کی بجائے روح کو زخمی کرتے ہیں اور بیمار کرتے ہیں. انسان کے زندگی کا سکون اور چین وہ جاتا رہتا ہے. ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کے غم کی کیفیت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایک ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا. بدگمانی کے حوالے سے تذکرہ کیا. بلا وجہ کسی کے متعلق برا گمان رکھنا، بری سوچ رکھنا، بری فکر رکھنا معاشرتی ناسور ہے، انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے، آپ کو اپنی ذات کی حد تک پریشان کر دیتا ہے. دوسرے کو اذیت پہنچے نہ پہنچے آپ ہر وقت کی ٹینشن میں رہتے. اسی طرح کئی ایک گناہ ان کے حوالے سے تذکرہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں تذکرہ کیا گیا. ان گناہوں میں سے، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کو خاص چنا گیا تذکرہ کرنے کے لیے. ولا تحاسدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں حسد نہ رکھو. حسد کے حوالے سے تھوڑی سی تعریف، اس کا معنی وہ بیان کیا گیا کہ چیز کیا بتلایا گیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بھی بندے کے دل میں ایمان اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتا. یا بندہ ایمان والا ہوتا ہے یا حاسد ہوتا ہے.
جو حاسد ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، جو مومن ہوتا ہے وہ حاسد نہیں ہو سکتا، وہ حسد نہیں کر سکتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے دیگر احادیث مبارکہ ملتی ہیں، آج انشاءاللہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اپنے بعد تمہارے اندر شرک کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم دوبارہ مشرک بن جاؤ گے، دوبارہ شرک کرنے لگ جاؤ گے، لیکن وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا ڈر اور خدشہ رہتا ہے کہ میرے بعد تم جس بیماری میں، تم جس گناہ میں مبتلا ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تنافسوا فیها، تم دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کے محبت، دنیا کے مال کے پیچھے بھاگنے لگو گے، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگ جاؤ گے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں، فرمایا مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے تم سے، کہیں میرے بعد تمہارے اندر یہ مقابلے بازی نہ شروع ہو جائے کہ تم ایک دوسرے کے مال کے اندر، جاہ و جلال کے اندر، دنیاوی معلومات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے نہ لگ جاؤ، اور اس کام کے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا نہ جاؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی طرف پہلی امتوں کے بیماری سرکتی ہوئی آ رہی ہے، وہ بیماری جس نے پہلی امتوں کو برباد کیا، جس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، وہی بیماری میری امتوں کی طرف بھی سرکتی ہوئی چلی آ رہی، اور آہستہ آہستہ ان میں شمولیت اختیار کر جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دع الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امتوں کی بیماری ہے، اس نے کئی امتوں کو ہلاک کیا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیماریاں، البغضاء والحسد، ایک آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ رکھنا، دل میں یہ خیال پال لینا، دل میں یہ سوچ پال لینا۔ آپ نے پچھلے جمعہ میں بھی اس حوالے سے وضاحت کی، اپنا گمان، اپنی سوچ، اپنی فکر، خود کسی بندے کے حوالے سے اپنا کنسپٹ قائم کر لینا، اپنی سوچ بنا لینا، اپنی فکر بنا لینا، یہ بندہ ہے ہی برا، یہ بندہ ہے ہی کرپٹ، یہ بندہ ہے ہی فلاں، یہ بندہ ہے ہی دھمکا۔ آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں، آپ اس کے بارے میں جانتے کچھ نہیں، آپ اس کے بارے میں خبر نہیں رکھتے، اپنے گمان کے، اپنے خیال کے، اپنی سوچوں کے آپ نے گھوڑے دوڑائے، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، خود ہی اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا، خود ہی اپنی سوچ اور فکر بنا لی، اور دل میں اس کے لیے نفرت پالنا شروع کر دی، دل میں اس کے لیے عداوت پالنا شروع کر دی، دل میں اس کے لیے کینہ رکھنا۔ ایک یہ بیماری، اور دوسری بیماری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ حسد تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دوں یہاں پہ، میں نے بتلایا تھا یہ چیچڑ یا چیچڑی ایک کیڑا ہوتا ہے حسدل، اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا، خون چوسنے والا۔ حسد کی تفسیر کے حوالے سے مفسرین علماء کرام کا یہ کہنا ہے انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے، کسی میں کوئی خوبی دیکھے، صلاحیت دیکھے، یہ خواہش کرنا کہ یہ صلاحیت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ معلومات اس سے چھن جائے، یہ خوبی اس کے پاس نہ رہے اور یہ میرے پاس آ جائے، اس کا نام ہے حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی بیماری ہے، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مونڈ کے رکھ دیتی ہے، مونڈنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہلک الشعر، تم یہ سمجھو کہ شاید یہ سر کے بالوں کو مونڈ دے گی، نہیں، یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ جس طرح انسان کا سر گنجا ہو جائے، صاف ہو جائے تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بال چٹیل میدان سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سر پہ، اور میں بالکل یہی کیفیت حسد کرنے والے کی ہوتی ہے، اس کا ایمان جاتا رہتا ہے، اس کے ایمان کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے یہ بیماری، اتنی بری بیماری، ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے، ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، یہ اتنی بری بیماری ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افضل،
لوگوں میں سے افضل کون ہے، لوگوں میں سے اعلیٰ کون ہے، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ بندہ جو اپنی زبان کا سچ ہے، جس کی زبان صاف ستھری ہے، سچی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ میں مبتلا نہیں ہوتا، اور مخموم القلب بندہ ہے جس کا دل نرم ہو، مخموم القلب ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان کی تو سمجھ آتی ہے، وہ بندہ جو سچی زبان استعمال کرتا ہے، سچی گفتگو کرتا ہے، جھوٹ نہیں بکتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کی تو سمجھ آتی ہے۔ مخموم القلب ہم نے جملہ پہلی دفعہ سنا ہے، اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں، مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب ہونے کی نشانی، لوگوں میں افضل بندہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور اس کا دل فرمایا ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے پاک ہو، اس کے دل میں نفرت نہ ہو، اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض نہ ہو، اور اس کے دل میں حسد موجود نہ ہو۔ ایسے دل کو مخموم القلب کہتے ہیں۔ جس دل میں حسد موجود نہ ہو اس دل کو مخموم کہتے ہیں۔ جس کا دل حسد سے پاک ہو گیا، عداوت سے پاک ہو گیا، ظلم و زیادتی سے پاک ہو گیا، اور زبان سچی ہو گئی، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ بندہ سارے لوگوں سے افضل ہو جاتا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر جائزہ لیا جائے، یہ یاد رکھیں یہودیوں اور عیسائیوں کو ہمارے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ وہ پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان کے اوپر انعامات کثرت سے ہوئے ہوئے، بلکہ یہاں تک تذکرہ ملتا بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے اوپر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہوئے ہیں، ان کو سب سے زیادہ معجزے ملے ہوئے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب قوم تھی جن کے اوپر باقاعدہ من و سلوہ اترتا تھا۔ من و سلوہ اترنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پکا پکایا کھانا ان کو ملتا تھا، گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، کمانے کی ضرورت نہیں، باہر آنے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بنا بنایا کھانا آسمان سے روزانہ۔ یعنی ایک قوم ایسی قوم ہے کہ ان کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر دن میں 2 یا 3 دفعہ جتنی دفعہ وہ کھانا کھاتے تھے، ان کے ساتھ یہ معجزہ ہوتا تھا کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے لیے اترتا تھا۔ یہ معجزہ نہیں؟ اور یہ کتنا بڑا معجزہ، اور وہ روزانہ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ یہ وہ قوم تھی جن کے اندر سب سے زیادہ انبیاء آئے، سب سے زیادہ نبی اس قوم کے اوپر نازل ہوئے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انہوں نے انکار کیوں کیا؟ یہ تو نبیوں کے ماننے والے، نبیوں کے اوپر ایمان رکھنے والے، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، کتابیں ان کے اوپر اترتی رہی ہیں، کتابوں کو پڑھنے۔ صرف ایک بیماری تھی، حسد۔ ان کا خیال تھا، ان کی خواہش تھی، ان کی سوچ اور فکر تھی۔ آخری نبی جو اترے گا ان کو علم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق اس قدر جانتے تھے گویا کوئی انسان اپنے بیٹے کو جس طرح جانتا ہے نا، جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے، اپنی اولاد کے متعلق کو پریشان ہو سکتا ہے میرا بچہ ان میں سے کون سا، میرا بیٹا ان میں سے نہیں۔ وہ لاکھوں میں کھڑا ہو، وہ ہزاروں میں کھڑا ہو، وہ سینکڑوں میں کھڑا ہو، اپنا بیٹا فوراً پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے قرآن کہتا ہے یہ اس طرح اتنا یقین تھا ان کو، اتنا ایمان تھا اور اتنی نشانیاں تھیں ان کے پاس قرآن کریم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے ان کو مکمل خبر کر دی گئی تھی۔ تورات میں، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کو مکمل بتلا دیا گیا تھا، ساری نشانیاں تھیں ان کے پاس، سب کچھ ان کو پتا تھا آخری نبی نے آیا، پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ صرف ایک ہی بنیاد، صرف ایک ہی وجہ، حسد۔ ان کے ذہن میں بات یہ تھی، ان کے ذہن میں سوچ یہ تھی، سارے انبیاء جو چلتے چلے آ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل سے چلتے آ رہے ہیں، جناب اسحاق علیہ السلام ان کی نسل اور ان کی لڑی سے چل گیا۔ ان کی سوچ اور فکر یہ تھی ہم سب سے اعلیٰ قوم ہے، ہم سب سے برتر ہے، ہم سب سے بہتر ہے، سارے انبیاء ہماری نسل میں آئے، سارے انبیاء ہماری لڑی میں آئے، لہٰذا یہ شرف بھی ہمیں ملے گا، یہ اعزاز بھی ہمیں ملے گا کہ جو آخری نبی نازل ہوگا وہ نبی بھی ہم ہی نازل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کو چنا۔ جناب اسحاق علیہ السلام ان کی نسل کی بجائے اللہ رب العالمین نے جناب اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث۔ یہ صرف حسد کی بنیاد پہ مر گئے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ،
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا یہ جلتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، وہ اپنے حسد میں اپنے غضب میں سڑ کے کوڑ کے مر جاؤ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ اہل کتاب جتنے ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں کسی طریقے سے ان کو کافر بنا کے رکھ دیں، مسلمانوں کو کسی طریقے سے ان کے دین سے پھیر دیں، ان کو کافر بنا دیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد موجود ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، ان کو علم ہو چکا ہے، آخری نبی نازل ہو چکے ہیں، قرآن کریم سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ساری باتیں یہ سمجھتے ہیں، سب کچھ یہ جانتے ہیں، صرف یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، صرف یہ حسد اور بغض ختم نہیں ہو رہا، یہ دعوت اور کینہ ختم نہیں ہو رہا۔ آخری نبی ان میں سے کیوں آ گیا، ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ صرف اس حسد اور بغض کو لے کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اتنی بری بیماری، پوری قوم برباد ہوگی، پوری نسلیں برباد ہوگی صرف ایک حسد کی وجہ سے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، حدیث شریفہ کا اگر مطالعہ کریں، دنیا کے اندر پہلی مخالفت، جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی، دنیا کے اندر جو پہلا گناہ سرزد ہوا ہے نا، ابلیس سے سرزد ہوا تھا نا، سب سے پہلی نافرمانی کس نے کی تھی؟ ابلیس نے، شیطان نے کی تھی نا۔ دو وجوہات تھیں، دو باتیں تھیں اس کے پیچھے۔ ایک قرآن کریم میں ہے نا، اللہ رب العالمین نے فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فانک رجیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ نقل کیا اور کئی مقامات میں اس کا تذکرہ کیا، مختصر بھی تفصیلاً بھی۔ دو بیماریاں تھی اس میں، دو وجوہات بنی تھی۔ ابلیس بڑا مقرب تھا، یہ باوجود جن ہونے کے، باوجود جنوں، یہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور فرشتوں کا سردار گردانا جاتا تھا، جنات کا سردار تو تھا، یہ فرشتوں میں بڑا مقام پا گیا تھا، ہے فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ یہ جن ہے، ابلیس شیطان جو جن ہے، یہ ان میں سے ہونے کے بعد یہ فرشتوں کی مجلس میں مقام پا۔ اس نے جب جناب آدم علیہ السلام کو دیکھا، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی قوم کہ جس کے متعلق مجھ سے اوپر فرشتے اور فرشتوں سے اوپر انسان آ رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، سارے فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی کہا تم بھی سجدہ کرو الا ابلیس۔ یہ اکڑ گیا، استکبر، دو گناہ ہے۔ پہلا گناہ حسد کا شکار ہوا، کہنے لگا مجھ سے بہتر، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے کو بہتر کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں اس کو مانتا۔ دلیلیں دینے لگا، وضاحتیں دینے لگا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کی فطرت ہے، اس کو پھینکے وہ نیچے جاتی ہے، آگ کی فطرت ہے، اس کو جلائیں وہ اوپر کو جاتی ہے، لہذا میرا مرتبہ اونچا بنتا ہے، اس کا مرتبہ نیچے بنتا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس تکبر کا شکار ہو گیا۔ حسد شروع ہوا جناب آدم علیہ السلام سے، میرے سے آگے نکل گئے، مجھ سے اوپر ہو گئے، مجھ سے اونچے ہو گئے، مجھ سے بہتر ہو گئے، مجھ سے برتر ہو گئے، ہمیں حکم مل رہا ہے ان کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں کو حکم مل رہا ہے ان کو سجدہ کرنے کا۔ حسد کا شکار ہوا، اس حسد کی بنیاد پر تکبر کرنا شروع کر دیا، نہیں 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 نہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں ان کو تسلیم کرتا، میں نہیں ان کو سجدہ کرتا، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں ان سے اونچا ہوں۔ یہ دو بیماریاں اور آج تک اور قیامت تک ساری نسلوں کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ دنیا میں اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، ہر نبی، ہر امت ابلیس کے اوپر، شیطان کے اوپر لعنتیں برسا رہے ہیں، اسے تھو تھو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف ان دو گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے تکبر، پہلا سبب بننے والی بیماری۔ حسد کیا، حسد کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوا، اور تکبر کی وجہ سے دھتکارا گیا، رد کر دیا گیا، شیطان مردود قرار پایا، ساری نیکیاں، سارا کچھ غارت ہو گیا صرف اس بیماری کی وجہ سے۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھے، یہ بیماری آ جائے تو یہ سارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، سارا دین ختم کر دے، یہ اتنی بری، اس کی ساری نیکیاں غارت ہو گئی، اس کا سارا ایمان غارت ہو گیا، سب کچھ جاتا رہا صرف اس ایک بیماری میں۔ دنیا کے اندر انسانوں میں، یہ تو بات ہے نا جنات کی، جن تھا نا، دنیا میں انسانوں میں پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ کیا تھا؟ قتل تھا۔ کس نے کیا؟ قابیل نے۔ کس کا؟ حابیل کا۔ سبب کیا بنا؟ وَعَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ
اسقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. دونوں بھائی تھے، جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کر کے اللہ کے روبرو پیش کی. اس دور میں یہ اللہ رب العالمین کی سنت تھی، اللہ رب العالمین کا طریقہ تھا. قربانی کو قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی، قربانی کھائی نہیں جاتی تھی. یہ ہماری امت پہ انعام ہے، یہ ہماری امت پہ اللہ کا فضل ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، ہم خود ہی اس کا گوشت کھا جاتے ہیں، ہم سارا کچھ خود ہی استعمال کر جاتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے. ان امتوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا. وہ قربانی کرتے تھے، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پہ رکھاتے تھے، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھاتے تھے یا کھلے میدان میں رکھاتے تھے. آسمان سے بجلی لپکتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ جلا کے راکھ کر دیتی تھی. واضح پتہ چلتا تھا یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. دو باتیں، ایک تو آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے انعام ہے نا کہ آپ کو کھانے کے لیے گوشت مل جاتا ہے، سارا کچھ مل جاتا ہے. ایک یہ چیز سمجھیں، وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا تھا، وہیں پہ ظاہر ہوا. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر پردے رکھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے ہمیں چھپایا ہوا. لوگ اتنی ریاکاری کر جاتے ہیں، لوگ اتنی شوپرستی کر جاتے ہیں. لوگوں کا من کچھ کر رہا ہوتا ہے، اندر نیت کچھ ہوتی ہے، ارادہ کچھ ہوتا ہے. اللہ کی رضا ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی. جانور ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا، کوئی ہم شناخت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو تانا نہیں دے سکتا آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس دور میں واضح ہو جاتا تھا، بندہ پکڑا جاتا تھا تیری قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ نے ہم پہ پردہ رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اللہ نے اپنے پاس معاملہ رکھا. اللہ نے لوگوں پہ ظاہر نہیں اب کیا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ معاملے اللہ کے اختیار. اللہ اکبر. دونوں بھائیوں نے قربانی کی. حابیل کی قربانی قبول ہوگی، آسمان سے بجلی گری، اس کی قربانی جل کے راکھ ہوگی. قابیل کی نہ ہوئی، جل گیا، حسد کا شکار ہو گیا. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری قربانی قبول ہوگی، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ قال انما يتقبل الله من المتقين. وہ کہنے لگا بھائی سیدھا سادہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں. ایک رول ہے، ایک اصول ہے. اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں. تمہارے سے کچھ غلطی سرزد ہوئی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ تم سے سرزد ہوا ہے، کوئی ایسی بات تم سے سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس میں میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا کیا معاملہ ہے؟ تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ قربانی کر کس کے لیے رہے ہو؟ بولیں اللہ کے لیے. قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. آسمان سے بجلی کس نے گرانی ہے؟ اللہ. تو معاملہ تمہارا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ، اس میں میرا نہیں. تیری کیوں قبول ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حسد کرنے والا یہ ذہن میں رکھے، اچھی طرح اس بات کو سمجھے. وہ جھگڑتا لوگوں سے نہیں ہے. یہ بیماری حلق کیوں موڑ دیا دین کا؟ یہ کیوں دین کو چٹیل اور صاف کر دے؟ یہ اتنی سنگین بیماری کیوں ہے؟ حسد کرنے والا کبھی بھی لوگوں کا دشمن نہیں بنتا. اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اچھی طرح اس بات کو سمجھے. حسد کرنے والا لوگوں سے دشمنی نہیں پالتا، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی ذات پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اللہ کی تقسیم کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ نہ دینے والا کون ہے؟ تو اگر آپ کسی کی ذات کے حوالے سے حسد کا شکار ہو رہے ہیں، آپ اس بندے کی ذات پہ اٹیک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی ذات پہ اٹیک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی مخالفت بول رہے ہیں. اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ یہ بات اس نے کی. حابیل اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے؟ معاملہ تو اللہ کا، قبول کرنے والے اللہ. اللہ نے تمہاری نہیں قبول کی، میری قبول کرنے، اس میں میرے کا نہیں. لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا لئن بسطت الیہ یدک لیقتلن ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. اس نے کہا تو مجھے قتل کرنا چاہتا تو کر دے، میں تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، تیرے خلاف نہیں کھڑا ہوں گا. تجھے جو سمجھ میں آتا تو کر لے، میں تجھ سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں. بھائی نے سکے بھائی کو قتل کر دیا. سبب کیا تھا؟ بولیں. حسد تھا. پہلا قتل دنیا میں ہونے والا سبب اس کا قتل تھا. اتنی بری بیماری ہے. جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن کریم میں موجود ہے، اس میں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ بڑا سبق ہے، بڑی سمجھانے والی بات ہے. انشاءاللہ اللہ میرے دل و دماغ میں یہ بات اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، عقل سلیم عطا فرما دے. سمجھیے گا اس بات کو. جناب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو جا کے
قصہ سنایا، اپنا خواب سنایا. میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. باپ پیغمبر تھے نا، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے. انہوں نے پہلی بات کیا کہی تھی؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. ابھی صرف خواب دیکھا تھا، ابھی حقیقت کا ظہور نہیں ہوا، ابھی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، میں اس کے اوپر بڑا زور دوں گا اور سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ابا جی پیغمبر ہیں، بیٹا بھی آنے والی زندگی میں پیغمبر بننے والا ہے. بیٹے نے جا کے صرف خواب سنایا، ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا جی نے کیا کہا؟ پتر اپنے سگے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا. کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، تیرے ساتھ دشمنی پال لیں گے، تیرے خلاف ہو جائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو. پتر ان کا قصور نہیں ہونا، یہ نہیں کہ وہ برے بن جائیں گے. شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان ان کے دلوں میں یہ بات، شیطان بڑا دشمن ہے. شیطان خود اس بیماری کا شکار ہوا، خود اس معاملے سے گزرا ہوا، وہ یہ کام تیرے ساتھ کرے گا. تھوڑا سا آگے چلے، ابھی وہ ظہور نہیں ہوا، ابھی وہ خواب سچا ثابت نہیں ہوا، نہ وہ خواب سنا گیا نہ سنایا گیا. یوسف علیہ السلام نے بات کے اوپر عمل کیا، نہیں سنایا. وہ اینی اپنے دماغ میں ان کے باتیں چلتی اقتلوا یوسف اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی جو ہے نا، ہمارے ابا جی بڑا ظلم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ بڑا پیار. کیا بنیاد بن رہی تھی؟ حسد بنیاد بن. صرف اس بنیاد پہ ابا جی ہم سے پیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں. یوسف کے ساتھ ابا جی کا زیادہ پیار ہے، ہمارے ساتھ زیادہ کم پیار ہے، تو یوں نہ کریں گے اس کو قتل ہی کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سگے بھائی کو قتل کرنے کی سوچ رہا ہے، پلاننگ بنا رہے ہیں، بنیاد پیچھے حسد بن رہی ہے. اس کو قتل نہ کر دیں. ابا جی اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو ایک کہنے لگا رحم آیا کو تھوڑا سا، اس نے کہا نہیں چلو قتل نہیں کرتے. اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما. اس کو ابا جی کی نظروں سے دور کر دو، غائب کر دو، کہیں ایسی جگہ پہ پھینک دو جہاں سے یہ دوبارہ ابا جی کے سامنے نہ آ سکے. چلو پھر یہ نہیں ہوگا نا تو ابا جی پھر ہم سے پیار کیا کریں. اللہ اکبر. یہ وہ جناب یوسف علیہ السلام سے 1450 سال گزر گئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام. آج تک یہ حسد کی بیماری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ گھروں میں یہ کمپٹیشن چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بچے ماں باپ کے، اللہ کی قسم یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، یہ باتیں بڑی غور و فکر کریں. یہ صرف قرآنی قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ ان میں بڑے اسباق ہیں، ان میں بڑے سبق ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی باتیں. وہ دور اور آج کا دور، آج بھی بچے آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت مول لے رہے ہوتے ہیں، بچے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بننے کی کوشش، ایک دوسرے کو برا ثابت کر کے خود کو اچھا ثابت کرنے کی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ پڑھا ہوں، میرے ذہن میں آج بھی یہ واقعے ہیں اور آج بھی باتیں، آج بھی یہ معاملے اور آج بھی کیسز آتے ہیں اور آج بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. لوگ اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں، لوگ اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں. حضرت صاحب بھائی کا بیٹھ کے ماں کے سامنے گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے، اماں وہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم اس پتر سے بڑا پیار کرتے ہو، وہ تو ایسا ویسا ہے. اماں تو ابا جی تسی ہو بڑی سیڈ لین دو، تو انہوں پتہ نہیں اندر کھاتے کی توڑے بارے جگی کہندا. اللہ نے پردہ رکھا، میں تو اللہ نے پردہ رکھا تو کیوں پردہ چاک کر رہا ہے؟ اللہ نے اگر اس کا معاملہ حسد ختم ہونے بھی نہیں آ رہا، عداوت ختم ہونے بھی نہیں آ رہی، کینہ ختم ہو سڑ وہی دنیا کے اندر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا، پیغمبروں کا گھرانہ، پیغمبر کا گھر، پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں صرف حسد کی بنیاد کے اوپر. کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، اٹھا کے ابا جی کی نظروں سے پھینک دیں. صرف پیچھے حسد کی بیماری چل رہی ہے. ابا جی اس سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، ہم سے پیار کم کیوں کرتے ہیں، اس کو مقام اور مرتبہ کیوں حاصل ہو رہا ہے، ہمیں مقام اور اتنی بری بیماری. حضرات محترم، آخری 12-15 منٹ جتنا بھی ٹائم ہے، بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ حسد ہے تو صحیح، بیماری ہے تو صحیح. 2 باتیں اس میں بچنے کے بعد. ایک، آپ حسد کا شکار نہ ہو، لوگوں کے ساتھ حسد نہ کریں. اس سے کیسے بچا جا سکتا کہ ہمارے دل میں حسد موجود نہ. ایک ہے لوگ آپ سے حسد کریں تو تب کیا کریں؟ پہلی بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور بڑا ہی پیارا نظریہ
اپنی زندگی کا ایک اصول بنا رہے ہیں، رول بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی شخص اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھے نا، نعمت میں، حسن میں، اخلاق میں، مال میں، کسی بھی چیز، اپنے سے بڑھ کے کسی فرد کو دیکھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ جب بھی کسی ایسے فرد کو دیکھیں نا جس کے پاس نعمت آپ سے زیادہ موجود ہے، آپ کے دل اور دماغ میں یہ سوچ اور فکر آنے لگے نا کہ یار اس کو کیوں ملا ہوا ہے، اس کے پاس کیوں ہے، یہ مجھ سے زیادہ امیر کیوں ہے، یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، یہ مجھ سے زیادہ مطمئن کیوں ہے، یہ مجھ سے زیادہ آسائش میں کیوں ہے، فوراً اپنے سے نیچے جھانکنا شروع کر دیں۔ کئی لوگ ایسے بھی تو ہیں جو مجھ سے بھی بیچارے کمتر ہیں، جن کے پاس اتنا بھی نہیں جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، جن کی صورت ایسے بھی نہیں جیسی صورت اللہ نے مجھے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے عذاب پورے دیے، اللہ رب العالمین نے مجھے مکمل بنایا، کامل بنایا۔ بڑی دنیا ایسے جو مکمل اور کامل نہیں۔ آج کل وہ رنگ ٹون چل رہی ہیں نا، پاکستان کے اندر 10 سے 12% افراد ایسے جو ذہنی یا جسمانی معذوری کا اللہ نے آپ کو کامل بنایا، مکمل بنایا۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے۔ خوشی کریں، شکر ادا کریں، ہمیشہ حسد سے بچنا ہے۔ اوپر والے کو دیکھتے ساتھ ہی فوراً نیچے والے کی طرف دھیان دوڑائیں، نیچے نگاہ دوڑائیں۔ اللہ تیری ذات کا شکر، تو نے مجھے، جن کے اندر کوئی عذر موجود ہے، جن کے اندر کوئی پریشانی موجود، اللہ کی قسم اپنے سے نیچے دیکھیں۔ کسی کی ایک ٹانگ نہیں، کسی کا ایک بازو نہیں، وہ ان کے دیکھیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی، جو چل ہی نہیں سکتے، جن کے دونوں ہاتھ۔ وہ ایک امام کا قصہ مشہور ہے، معروف ہے، میں نے سند اس کی نہیں دیکھی۔ جوتا نہیں تھا پاؤں میں، تو مسجد میں بیٹھ کے آہوزاری کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین، لوگوں کو تو نے اتنا عطا کیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس اتنا کچھ موجود ہے، میرے پاس پاؤں میں جوتا تک موجود نہیں ہے۔ یہ دعا شعا مانگ کے کہ اللہ مجھے جوتا عطا کر دے۔ باہر نکلے تو ایک شخص کو دیکھا، وہ زمین کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کو گھسیٹ رہا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی۔ واپس بھاگے مسجد کی طرف، کہا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، میرے پاس تو جوتا نہیں، اس کے پاس تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ سوچ بہتر بنائیں، فکر پہ۔ اگر حسد سے بچنا چاہتے ہیں نا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو۔ دوسری بات، دوسری چیز، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں، یہ سوچ اور فکر بنا لیں۔ دینے والا کون ہے؟ ملتا کس کے حکم سے ہے؟ چھینتا کون ہے؟ نہ دے تو کون نہیں دیتا؟ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے تو دینے پہ آئے ساری دنیا مل کے اسے چھین سکتی ہے، اور اللہ جسے تو چھین لے ساری دنیا مل کے اسے دے سکتی ہے۔ اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی، اپنے دل کو مطمئن کر لیں، راضی کر لیں۔ اللہ دینے والا تو ہے، چھیننے والا تو ہے، تو نے اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، تیری تقسیم ہے، میں تیری تقسیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں خوش ہوں، تو نے مجھے جس حال میں رکھا، جس انداز میں رکھا، تو نے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا۔ میں نے آپ لوگوں کو بڑی مرتبہ سنا ہے، گھر میں کوئی تنگی آئے نا، حالات کی تنگی آئے، کاروبار کی تنگی آئے، رزق کی تنگی آئے، تو بجائے شکوے شکایتیں کرنے کے، رونے دھونے کے، ادھر ادھر جا کے سنانے کے، قاری صاحبان کے سامنے گیلا شکوہ کرنے کے، محنت بڑی کر رہا ہوں، یہ بڑا کر رہا ہوں، گھر پھر پوری نہیں پڑتی، برکت پوری نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، کاروبار نہیں چل رہا، ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا۔ ذرا دنیا کی طرف نظر دوڑایا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، دنیا کے اندر ایک اندازے کے مطابق 80% افراد ایسے ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے گھروں میں دانے پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں اناج پڑا ہے، ہمارے گھروں میں آٹے کے کین بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں چاولوں کی بوریاں پڑی ہیں، ہمارے گھروں میں دالیں اسٹاک کی ہیں، گوشت اور مرغی کے پیکٹ فریجوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا رونا نہیں ختم ہوتا، ہمارا دھونا نہیں ختم ہوتا۔ اللہ کے بندو شکر ادا کیا کرو، نیچے دیکھا کرو، کئی دنیا ایسی ہے جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اللہ نے تمہیں کھانے کو تو دیا ہوا ہے۔ ہزارہ لوگ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو نے جتنا دیا میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، میں شکر ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھیں۔ حسد کوئی آپ سے کرنے لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ 2-3 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، اور یہ بڑی ضروری بات نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خاص طور پہ، سوشل میڈیا سے اٹیچ لوگوں کے لیے خاص طور پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو، طبرانی کی حدیث ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پردے سے کام لو۔ کس سے کام لو؟ پردے سے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہونا تو ان کو چھپا کے پورا کیا کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔
جس کو بھی نعمت کرتے اس کے حسد کرنے والے بے شمار. حکم کیا مل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے نا, تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے کسی طریقے سے, کوشش یہ کرو, ہماری پنجابی زبان میں جسے کہتے ہیں نا اولا رکھنا, پردہ رکھنا, پردہ رکھا کرو, کوشش کیا کرو, ظاہر نہ ہونے دیا کرو. اللہ رب العالمین تمہیں کتنا نواز رہے ہیں, کہاں سے نواز رہے ہیں, کیسے. ہاں یہ نہیں حکم کہ آپ کنجوسی کرنا شروع کر دیں. اللہ نے آپ کو اچھا دیا, آپ اچھا لباس نہ پہنے. اللہ نے آپ کو اچھا تھا کہ آپ اچھا کھائیں نہ. نہیں 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 نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. لوگوں کے سامنے کھل کے اظہار نہ کیا کرو کہ میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں, میرے پاس بڑا کچھ ہے, مجھے یہاں سے مال آ رہا ہے, میرا وہاں سے کام چل رہا ہے, یہ کر رہا وہ کر رہا. کیوں؟ حدیث یہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. حضرات محترم ذرا غور و فکر کریں, بڑے گھرانوں میں یہ رونا دھونا, بچوں کو نظر لگ جاتی ہے حسد کھا گیا, وہ نہ بس نہ آپ کو کیا بتائیں, میرا کام کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, پھر میرے بھائیوں کا کام اچھا نہیں تھا, مجھے لگتا ہے وہ نہ بس ان کی نظر کھا گیا, ان کا یہ کھا گیا, ان کا وہ کھا گیا. حضرات محترم ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, کسی ہوٹل میں جائیں کھانا کھانے کے لیے, ہوٹلنگ کریں تو فوراً ہمارا سٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا ہے. بولیں, ایک ایک ڈش اپڈیٹ ہوتی ہے, ہوٹلنگ اپڈیٹ ہوتی ہے, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, سنیپ چیٹ پہ, کہاں پہ نہیں ہم لگاتے ساری دنیا. کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ دنیا کو دکھلا رہے ہوتے ہیں میں نے آج یہ کھایا. اللہ کے پیغمبر حکم دے رہے ہیں اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھا کرو. نعمت اللہ تمہاری ضروریات پوری کر. کیوں اس سے حسد کیا جاتا ہے؟ ہم اس کا سٹیٹس لگا کے پوری دنیا کو 100 200 400 500 600 1000 بندہ دیکھ رہا ہے. کتنے ایسے ہوں گے جن بیچاروں کو وہ کھانا کبھی نصیب نہیں ہوا ہوگا, کیا وہ دیکھ کے حسد کا شکار نہیں ہوں گے؟ وہ اللہ کے بندے خود بھی اپنے آپ کو حسد میں شکار کروا رہے ہو, لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہو. کیوں دکھلا رہے؟ ناران جا رہے ہو, کوان جا رہے ہو, ٹور کر رہے ہو, مری پھر رہے ہو, یہاں جہاں بھی جا. واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا کو دکھلانے کا کیا مقصد ہے؟ فیس بک پہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ سنیپ چیٹ پہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا کو دکھلانا چاہ رہے ہو, دنیا کو سنانا چاہ رہے ہو میرے پاس یہ نعمت موجود ہے, تمہارے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مطلب تم خود خواہش رکھتے ہو. حدیث پتہ ہے کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو نظر ہوتی ہے نا, حسد کی ایک قسم ہے نا, نظر لگ گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زندہ انسان کو ہڈیوں میں تبدیل کر کے مردہ بنا دیتی ہے. فرمایا یہ جیتے جاگتے اونٹ کو ہنڈیاں میں ڈال دیتی ہے. یہ اتنی بری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا میری امت میں اللہ رب العالمین کی تقدیر فیصلے کے بعد سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی. یہ مار دینے والی چیز ہے, یہ تو تباہ کر دینے والی چیز. تم خود دنیا کے سامنے اپنے ویسے قاری صاحب کو جا کے کہتے ہو کہ سب دعا کرو, نظر لگ گئی. کس دا حسد کھا, اور دکھا تم خود رہے ہو, شو آف تم خود کر رہے ہو, ظاہر تم خود کر رہے ہو, دعوت تم خود افساروں کو دے رہے ہو. سب دعوت ہی ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو چیلنج کر رہے ہو, سب کو دکھلا رہے ہو. لو بھئی لگاؤ ہاں نظر, لگا سکتے تو لگا لو, لو کرو ہاں حسد مجھ سے کر سکتے تو کر لو, میں تو یہاں بھی جا رہا ہوں, میں تو یہ بھی کھا رہا ہوں, میں تو یہاں بھی کر رہا ہوں, میں تو. اللہ کے بندو حکم یہ حدیث, اس کو چھپا کے رکھو, اس میں پردہ رکھو. ایک چیز. دوسری چیز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے معوذتین نازل کی نا, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دو صورتیں, قل اعوذ برب الفلق کے آخر میں نا ومن شر حاسد, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے حسد سے, ہے نا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو صورتوں کے نزول سے پہلے میں صبح و شام اپنے اوپر اذکار کیا کرتا تھا, دم درود کیا کرتا تھا, پڑھا کرتا تھا, اور ذکر اور وظائف کر کے اپنے جسم پہ پھونکا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دو صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل کر دی, میں نے باقی سب کچھ چھوڑ دیا, ان دو صورتوں سے پناہ لینی شروع کر دی. کیوں؟ اللہ رب العالمین ان دو صورتوں کی وجہ سے جو پناہ دیتے ہیں وہ کسی چیز سے بھی پناہ نہیں دیتے. سب سے قابل ترین, سب سے مضبوط ترین, سب سے کامل ترین جو وظیفہ ہے حسد سے بچنے کا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معوذتین. اور صبح و شام کوشش کیا کریں, ہم 2 کے بجائے 3 کل یا 4 کل کہہ لیتے ہیں, 3 کل تک تو ملتا ہے, یہ 4 کل ہم بعض لوگ بنا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے صبح فجر کی نماز کے بعد لازماً 3 دفعہ پڑھ کے
مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے، رات عشاء کے بعد سونے کے بعد جب بستر پہ لیٹے 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ پھیرا کرے، حاسد کی حسد سے بچ جائیں گے۔ لوگوں کا حسد آپ کو نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور نظر سے بچنے کی دعائیں، وہ دعائیں یاد کریں۔ بسم اللہ حرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس نوئیل حاسد اللہ یشفی، یہ دعا یاد کریں اپنے بچوں کو۔ اللہ کے لیے میں لوگوں کو کہاں کرتا ہوں، بچے کو نظر لگ گئی ہے، بچے کو حسد کی نظر کھا گئی ہے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، بیمار ہو گیا، پوچھا جائے حضرت صاحب کو سٹیٹس تو نہیں تھا لگایا اس کا، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اس کی کوئی تصویر تو نہیں پڑی؟ وہ تو میں ساری اپلوڈ کرتا ہوں، مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ وہ بھائی پیارا لگتا ہے تو تیرے گھر میں موجود ہے، اس کو گھر میں پیار کر، لوگوں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ تجھے کیا پتا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نگاہیں ترسی ہوں گے، اولاد کو ترستے ہوں گے، دیکھ کے پتہ نہیں ان کے دل سے کیا نکلتی ہوگی۔ تو کیوں لوڈ کر رہا ہے؟ تم کیوں دکھا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کئی کیسز ایسے ہیں، کئی مسائل ایسے ہیں، بچوں کی تصویریں فیس بک پہ لگا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں، بعد میں روتے پھرتے ہیں، بچہ بیمار ہوگا روتے ہی رہتا، چپ نہیں کرتا، کھاتا کچھ نہیں، کمزور۔ اور بھائی تم نے خود لوگوں کے سامنے چیلنج رکھا ہوا ہے، اپنے بچے کو پیش کیا ہوا ہے، دیکھو اس کو اور اس کو نظر لگاؤ، اس کے ساتھ حسد کرو، تو لوگ کر رہے ہیں اور بچہ بیمار ہو رہا ہے، پریشان۔ اللہ اکبر۔ بچوں کے اوپر دم کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب محترم سے لکھوا لیجئے گا یہ دم، بسم اللہ ارکی کا یہ والا دم بھی، یہ جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے، اور یہ پیغمبروں کا دم ہے۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ، پیغمبر اپنے پیغمبر اولاد کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سرداروں کو یہ دم کیا کرتے۔ یہ دم کرنے کی عادت اپنا ہے۔ تیسری آخری بات، اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تعلیم یہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا شروع کر دے، بھروسہ شروع کر دے۔ سمجھ لگ گئی ہے نا، پتہ چل گیا فلاں بندہ جو مجھ سے حسد کرتا ہے، اپنا ایمان توکل یقین مضبوط بنا لیں، اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ اگر یہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے، میرے متعلق بری سوچ رکھ رہا ہے، یہ میری ذات کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتی۔ اللہ آپ مجھے اس کی حسد سے، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کسی کا حسد اسے نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ اللہ کی ذات پہ توکل شروع کر دیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ شروع کر دیں۔ یہ چند ایک باتیں، یہ چند ایک نسخے ان کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ نہ کسی سے حسد کریں، نہ کسی کے ساتھ بغض رکھیں، نہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حسد کے لیے پیش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے حسد کے حوالے سے چند ایک باتوں کی وضاحت کی گئی۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے پریشان، دوسرے کسی فرد کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، آپ کو آپ کی ذات کی حد تک ضرور وہ نقصان پہنچانے والی بیماری۔ کتنا نقصان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایمان کو مونڈ کے رکھ دینے والی، ایمان کو مٹا دینے والی یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کا قطعاً شکار ہوں، لوگوں سے حسد نہ کریں، کہیں بھی کسی کے اوپر نعمت دیکھیں اس کو دعا دیں، اس کے حوالے سے کوشش کریں اس کو بہتر، اللہ مزید بہتر عطا فرمائے۔ ہاں اپنے حوالے سے اگر آپ خواہش رکھتے ہیں مانگیں، ضرور مانگیں، لیکن کسی سے چھن جانے کی خواہش نہ کریں۔ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے والے افراد کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ نے وہ بھی نہیں دیا جو کچھ آپ کو عطا کی۔ دوسری بات، اگر آپ کو محسوس ہو کوئی بندہ آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے تو چند ایک نسخے اس کے حوالے سے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں، معوذتین کا استعمال کریں، کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کریں، جو دم درود اذکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ، ان سے مدد حاصل کریں۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کی اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ ہماری جتنی جائز خواہشات ہیں، نیک تمنا ہیں، جائز ضروریات،
اللہ سب پوری فرمائے۔ جو خواہش دلوں میں پل رہی ہے، اچھی خواہش ہے، نیک خواہش ہے، صاف ستھری خواہش، اللہ اس خواہش کو پورا فرمائے، اللہ اس خواہش کو پورا فرمائے۔ جو ہمارے معاملے الجھے ہوئے ہیں، اللہ سارے معاملوں کو سلجھا دے۔ جو مسائل اٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بہتری کا راستہ بنا دے۔ ہمارے سارے معاملات کے اللہ اصلاح فرمائے۔ ہمارے دلوں کو اللہ پاک اور صاف فرما دے۔ ہر قسم کے حسد، بغض، عداوت، کینہ کو اللہ ہمارے دلوں سے ختم فرما دے۔ آپس میں پیار، محبت، انسیت، اتفاق کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ خیر والا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا اللہ شمار فرما دے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ ان کے قبروں کو اللہ جنت کے باغیچے بنا دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرما دے۔ اس ملک کی معیشت کو اللہ بہترین بنا دے۔ ڈیفالٹ ہونے کی خبریں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، زر مبادلہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ پوری کرنے والے ہیں ضرورتیں، اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما دے۔ اس ملک کے جتنے دشمن ہیں اللہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں کون ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے، کون ہمارے ملک کا دشمن ہے۔ اللہ اس ملک کے جتنے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما، ہمیں خیر خواہ حکمران عطا فرما، ایسے افراد عطا فرما دے جو اس ملک کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہوں، مسلمانوں کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہوں، جو ہمارے لیے بہترین ہوں، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ شریروں کے شر سے اللہ محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرما دے۔ جو مانگا عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی قلوب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة